جب بھی آپ کے سامنے کوئی رسول اللہ کا نام لیا کرے تو آپ درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں۔ جتنی بار جو لے آپ کی ذمہ داری اتنی بار حضور پہ درود پڑھیں۔ جب بھی آقا کا ذکر سنیں، کوئی آقا کہہ دیں، یعنی وہ اشارہ اگر حضور کی طرف کوئی بھی الفاظ سے کہا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ بھی کہہ دے حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ درود نہیں پڑھتے حضور کا نام سن کر، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ جنت اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہیں بھی کوئی بھی حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں میں بھی اس کا مزاج پیدا کریں۔ تو حضرت عبداللہ مزنی مسلمان ہوئے، رات بھر حضور کی محبت میں تڑپتے رہتے اور صبح کو ماں کے پاس آ کے کہتے، امی مجھے میرے محبوب کی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ چلا جاؤں، ان کی زیارت کے لیے مدینہ پاک جاؤں، امی مجھے اجازت دو۔ تو ماں نے کہا، میرے بیٹے تجھے پتہ ہے کہ تیرا چچا تیرے مذہب کا مخالف ہے، اور وہ جب سنے گا کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جا رہا ہے، وہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ کیا تجھے وہ دن یاد نہیں کہ جب تو نے کلمہ پڑھا تھا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس نے کتنے دنوں تک تجھ پہ ظلم کیا تھا اور اس نے تجھے کتنا مارا تھا، کتنا پیٹا تھا، تو وہ سنے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا اور وہ تجھے بہت مارے گا، جانے بھی نہیں دے گا، بیٹا صبر کر نہ جا۔ پھر دوسرے دن آتے، اصل میں ماں یہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت حضرت عبداللہ مزنی نے اسلام قبول کیا تو چچا نے بہت مارا تھا، مارتے مارتے تھک جاتا تھا پھر مارتا تھا، مارتے مارتے تھک جاتا تھا پھر مارتا تھا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، آج مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، کتنا آسان ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سروں پہ اٹھاتے ہیں، لوگ کھانے کھلاتے ہیں۔ آج اگر حضور سے محبت کا ذکر چھڑ جائے اور پتہ چلے کہ کوئی عاشق رسول ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، کوئی دعوت کھلا رہا ہے۔ آج عشق رسول کرنا کتنا آسان ہے کہ عشق رسول کرنے پر اتنے انعامات ملتے ہیں۔ اس وقت جب صحابہ نے عشق کیا تھا محبوب سے تو انعامات نہیں ملتے تھے، مار ملتی تھی، پیٹ ملتی تھی، اللہ اکبر، کپڑے پھاڑے جاتے تھے، گھر سے نکالے جاتے تھے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، ان کو سزائیں ملتی تھی محبت رسول پر، پھر بھی وہ سچے عاشق تھے، اور ہمیں انعامات ملتے ہیں عشق رسول پر، اور ہم حضور سے سچا عشق نہیں کر پا رہے، سچی محبت نہیں کر پا رہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو آپ کہ اللہ اکبر، وہ مار کھاتے کھاتے اللہ اللہ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے دامن محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں حال یہ ہے، اگر پتہ چلے کوئی نمازی ہے پورا محلہ اس کی عزت کرتا ہے، پھر بھی ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ دیکھو فرق کیا ہے صحابہ کے دور میں اور اس دور میں سچے بنو تو مار کھانی پڑے، اس دور میں سچے بنو تو عزت ملے۔ اس دور میں نمازی بنو تو مار کھانا پڑے، اس دور میں نمازی بنو تو عزت ملے۔ لیکن حیرت ہے، وہ مار کھا کے عبادت نہیں چھوڑتے تھے، اور یہاں عزت مل رہی ہے تو بھی ہم عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنا فرق ہے، یعنی شیطان ہمیں ننگا ناچ نچا رہا ہے، شیطان ہمیں اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا چکا ہے۔ کوئی غور تو کرے کہ انعام مل رہے ہیں، عزتیں مل رہی ہے، پھر بھی آدمی گناہ پر ذلیل ہو رہا ہے۔ اس وقت کوئی گناہ کرے تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا تھا، آج کوئی گناہ کرے تو ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت برداشت ہے، لیکن پتہ نہیں گناہ میں کیا نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ گناہ اور گناہ کے اندر ڈوب چکے ہیں لوگ، اپنے گھروں میں گناہ، محلوں میں گناہ، باہر گناہ۔ کون سا گناہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر گناہ ہم کر رہے ہیں، ہر گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اپنے حال پہ لوگ رحم تو کریں، دنیا کی ذلت ہے، آخرت میں اللہ کا عذاب ہے۔ لوگ سوچے تو صحیح۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کہتی، بیٹا اس نے تجھے کتنا مارا تھا، لیکن چونکہ تیرے چچا کے تجھ پر احسانات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپنے میں جب تو کچھ کر نہیں سکتا تھا اور میں تجھے پال رہی تھی، پیسے اس نے لگائے، حتیٰ کہ آج تیرے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی تیرے چچا کی کمائی کا ہے، جس گھر میں تو رہتا ہے وہ بھی تیرے چچا کا مکان ہے، جو تو کھاتا ہے وہ بھی تیرے چچا کا ہے، سب تو تیرے چچا کے احسانات ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر تو کیسے جا سکے گا؟
تو نے نہیں جانا بیٹا ورنہ وہ بہت مارے گا، تجھے دکھ دے گا۔ ماں ماں ہوتی، ماں مومن ہو یا کافر ہو، ماں ماں ہوتی، اولاد کے حق میں وہ بہت مخلص ہوتی ہے، ماں کی اپنی ممتا ہوتی ہے۔ ماں نے بہت سمجھایا، دوسرے دن پھر آئے، ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے جانا ہے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، ان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر ماں سمجھاتی بجھاتی، پھر چلے جاتے اپنے کام سے لگ جاتے، پھر آتے، ماں رات بھر بے چینی میں گزرتی ہے، ماں مجھے جانے دو نا مدینے۔ اب اس تڑپ کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو حضور یاد آتے ہیں۔ جب راتوں کو آقا کا گنبد خضرا آج یاد آتا ہے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ ان لوگوں کو جب گنبد خضرا والا یاد آتا ہوگا تو ان کے عشق رسول پر، اللہ اکبر، خدا کی گواہی قرآن میں موجود ہے، ان کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک دن ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے، اگر تو اپنے محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتا تو میری طرف سے اجازت ہے، تو چلا جا، میں تیرے بغیر سارے غم سہ لوں گی، ساری تکلیفیں اٹھا لوں گی، لیکن چلا جا، مگر ایک کام تو نے کرنا ہوگا۔ اگر تو اجازت کے بغیر گیا تیرا چچا برداشت نہیں کرے گا، اس لیے تو نے کرنا یہ ہے کہ اپنے چچا سے پہلے پوچھنا ہے، اگر وہ اجازت دے تو تو جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی نے فیصلہ کیا، جان دینی پڑے دے دیں گے، لیکن اب رسول اللہ تک پہنچ کر کے رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، عبداللہ مزنی چچا کے پاس آئے، چچا نے کہا بات کیا ہے؟ تیرے چہرے کا رنگ بتاتا ہے تو کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے۔ عبداللہ مزنی نے کہا ہاں چچا، میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے سنا، آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا، پالا ہم نے ہے، کھلایا ہم نے ہے، پلایا ہم نے ہے، اور تو محمد رسول اللہ، محمد عربی کے پاس جانا چاہتا ہے؟ نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ مزنی نے کہا میں جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، ان کی جدائی کو میں نے جانا ہے۔ کہا تم آنکھ کو چھوڑ کے جائے گا؟ ہاں۔ چچا کو چھوڑ کے جائے گا؟ ہاں۔ اگر تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو میں تجھے ایسے جانے نہیں دوں گا۔ پتہ ہے تجھے تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ میں نے دیا ہے، جس گھر میں تو رہتا ہے میں نے دیا ہے، حتیٰ کہ اس وقت تیرے پاس جو پیسوں کی پونجی ہے وہ میری اپنی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر تو محمد سے اتنا پیار کرتا ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سارے پیسے یہاں چھوڑ، گھر سے باہر نکل، گھر سے میں تیرا کوئی حق نہیں، آج کے بعد تو گھر میں نہیں آ سکتا۔ اگر آج گیا، آج کے بعد تو گھر میں میرے کبھی نہیں آ سکتا، میری چھت میں تجھے کبھی پناہ نہیں دوں گا۔ اور سن، یہ سب تو نے کرنا ہے، وہر عشق رسول۔ عبداللہ مزنی نے کہا آج کے بعد تیرے گھر کی چھت میں کبھی نہیں آؤں گا۔ کتنا بڑا فیصلہ! پیسے بھی دے دے جتنے جمع کر رکھے ہیں، سارے پیسے تیرے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی تو چڑے گا نا کہ اس نے اتنے نازوں سے پالا اور وہ چھوڑ جا رہے ہیں، تو کہا اسی پہ بس نہیں، کوئی سواری بھی لے جانے نہیں دوں گا کیونکہ سب میرا ہے یہاں پہ۔ کہا وہ بھی منظور ہے۔ آخری امتحان کیا لیا پتہ ہے عبداللہ مزنی کا؟ یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے نا، یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، کپڑے بھی اتار، اتار کپڑے۔ سوچے ذرا، ایک منزل آ گئی ہے، ایک مقام آ گیا، ایک منزل آ گئی ہے کہ کوئی مدینہ منورہ اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتا ہے، اور کوئی اپنے احسانات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر تو محمد کو ملنے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ملنے جائے گا تو میں تجھے گھر میں آنے نہیں دوں گا، منظور، تیری جمع پونجی چھین لوں گا، منظور، تجھے سواری نہیں دوں گا، منظور۔ ایک مقام وہ آتا ہے تیرے کپڑے بھی اتار دیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا ایسا بھی وقت کسی پر آ سکتا ہے کہ اس کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں؟ اور کسی کے کپڑے اتارے جائیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لیکن وار عشق رسول، وار محبت رسول، عبداللہ مزنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اگر کپڑے اتار کر دینے ہی سے محبوب کی بارگاہ میں ملنے جانے کی اجازت مل سکتی ہے تو عبداللہ آج تیرے کپڑے بھی تجھے اتار کر دینے کے لیے تیار ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور پشت زمین نے وہ منظر دیکھا،
کہ کوئی محبت رسول میں اتنا غرق تھا کہ کسی نے کپڑے مانگے اپنے پہنائے ہوئے تو دے دیے، کپڑے دے دیے، کسی طرح سے اپنا سطر چھپایا اور سطر چھپا کر کے ماں کی خدمت میں پہنچے۔ ماں بھی مسلمان نہیں تھی، ماں سے کہا ماں چچا نے اپنے کپڑے دیے ہوئے مجھ سے چھین لیے ہیں اس جرم میں کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، لیکن اس حالت میں تو میں مدینہ جا نہیں سکتا نا ماں، تم ماں ہو، چچا چچا ہے، تم ماں ہو۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میرے پاس اتنے پیسے یا رقم نہیں ہے کہ میں تجھے کپڑے دلا کر کے دوں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرے چچا کو پتہ نہ چلے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ اگر یہ بات تاریخ میں نہ ہوتی تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہ کرتا کہ عشق کرنے والوں نے کیسا عشق کیا۔ ماں کے دونوں دوپٹے چپکے سے لیے، ایک دوپٹہ نیچے باندھا، دوسرا دوپٹہ اوپر کو اوڑھا اور پیدل مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ آپ غور کر سکتے ہیں ایسے بھی قربانی دینے والوں نے دی ہے عشق رسول میں۔ ہم نے کیا قربانی دی، کیا چھوڑا ہم نے؟ ہم سے گناہ بھی نہیں چھوٹتے، ہم داڑھی کے چند بال بھی اپنے چہرے پہ عشق رسول میں سجا نہیں پاتے۔ 50 اور 60 سال کا بڑھاپا آ رہا ہے، کون داڑھی رکھنے تیار ہے؟ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ فجر میں اٹھنے کون تیار ہے؟ نہ جوان نہ بوڑھے۔ گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اگر بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آنا ہے ہم صبح نہیں اٹھتے۔ ہم نے کیا دین کو اہمیت کیا دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں گھر جا کر ذرا میرے ان 2 جملوں پہ غور کرنا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تو نے جانا ہے تیرے محبوب کے پاس تو میری ساری نعمتیں دے دے، پھینک دیا، تھوک دیا اس پر، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کے۔ کوئی اس پر توجہ کرے، تھوڑا غور کرے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن سوچے تو صحیح نا، وہ منزل آتی، وہ مقام آتا ہے۔ لیکن پھر سن لو اور دھیان سے سن لو اور غور سے سن لو، دھیان سے سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو کہ جب کسی نے عشق مصطفیٰ میں یہ قربانی دی، محبت رسول میں یہ قربانی دی، تو پھر حضور علیہ السلام کسی کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں؟ وہ تو ہم جیسے گرے پڑوں کو نبھاتے ہیں، ہم جیسے گرے پڑوں کا خیال کرتے ہیں، تو جو ان کے عشق میں قربانی دے پھر اس کا کیا حال؟ صبح سے چلے ہیں، دن بھر چلیں، رات کی آخری پہر تک چلے، اتفاق سے چلتے چلتے جتنے بھی دن گزرے وہ جانے، لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اس وقت تھا رات کا۔ اب جب رات آئی تو ان کی پریشانی بڑھی۔ کیا پریشانی بڑھی؟ کہ جب میں رات کو مدینہ منورہ پہنچوں گا، سردی کا موسم ہے، مدینہ منورہ کی سردی ہے، ملے گا کون؟ گھر سے نکل تو گئے، کس کے گھر جا کے رکیں گے؟ کہاں ٹھہریں گے؟ کون ٹھہرائے گا؟ اس لیے کہ موبائل کا دور تو نہیں، خط اور تار کا دور تو نہیں، سواری جس کے پاس نہ ہو، کپڑے نہ ہو، ماں کا ایک دوپٹہ نیچے اور ایک دوپٹہ اوپر اوڑھ کر کے جو عشق رسول کا کشتہ بن کر کے نکل گیا ہو دیوانگی میں، آخر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لیکن دل تسلی دیتا تھا کہ جاتے محبوب کے در پہ ہیں، رسوائی تو نہ ہوگی۔ جو دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیتا ہے تو وہ عاشقوں کے لیے پھر تو کچھ نہ کچھ تو بات بنی جائے گی، لیکن رات کا وقت ہوگا، کون ملے گا؟ اتفاق سے جب وہ مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہیں عبداللہ مزنی، تو وہ وقت تھا رات کا آخری حصہ۔ سوچا کہاں جاؤں، کس کے گھر جاؤں، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ ہی کے گھر میں چلتے ہیں، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، اللہ کے گھر میں چلتے ہیں۔ لیکن نماز کا وقت نہیں، کون ہوگا؟ سب تو اپنے گھروں پہ ہوں گے۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھا تو بلال حبشی کو موجود پایا۔ بلال نے سلام خود کیا، کہا عبداللہ مزنی تمہارا نام ہے؟
تم عبداللہ مزنی ہو؟ ہاں، مگر تمہاری میری کبھی ملاقات نہیں، پہچانتے کیسے ہو؟ کہا حضور عشاء کے بعد جب گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہہ گئے تھے بلال آج تجھے جگنا ہے کیونکہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا دیوانہ آ رہا ہے، تو نے اس کے لیے جگنا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضور نے کم کس کو فراموش کرنا ہے؟ کوئی ان کے لیے قربانی دے کر تو دیکھے، کوئی ان سے سچا عشق کر کے تو دیکھے۔ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان اپنے نبی کے لیے قربانی دینا سیکھ جائے اور ویسا عشق کرے جیسا عشق کرنے کا حکم ہے، آپ فرشتوں سے آگے جاؤ گے، فرشتے آپ کے پیچھے رہ جائیں گے، کائنات آپ کے پیچھے ہوگی، آپ آگے ہوں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے عشق رسول کی اہمیت کو، آپ نے رسومات سمجھا، ہم نے عشق رسول کو رسومات سمجھائے۔ گناہ چھوڑ کے دیکھے، سچا عشق رسول کر کے دیکھے، سچی محبت رسول کر کے دیکھے۔ اور پھر بلال حبشی نے کہا ماں کے دوپٹے تیرے لیے کافی نہیں ہوں گے، سردی بہت ہے، کیونکہ حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے کپڑے بھی چھین لیے گئے میرے لیے، میری محبت میں اس کے کپڑے بھی چھین لیے۔ آپ یہ نہ سمجھے حضور آپ سے غافل ہیں، جو امت سے غافل ہو وہ نبی کیسا، جو بندوں سے غافل ہو وہ خدا کیسا، اور جو امت سے غافل ہو وہ نبی کیسا۔ ہمارا خدا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ نہ خدا تم سے دور ہے، نہ نبی تم سے دور، کیونکہ تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو۔ خدا ان کے ہوں گے جنہیں بازاروں میں لانے جانا پڑتا ہو، خدا ان کے ہوں گے وہ خدا جنہیں بنانا پڑتا ہو۔ ہمارے یہاں نہ خدا کو لایا جاتا ہے نہ بنایا جاتا، ہمارا خدا وہ ہے وحدہ لا شریک، جس نے ہمیں بنایا ہم اسے نہیں بنا سکتے، جس نے ہمیں لایا ہم اسے نہیں لا سکتے، جو ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا ہے ہم اسے نہیں کھلا سکتے، وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے، وہ کائنات کو سنبھالے رکھیں، وہ حی و قیوم وحدہ لا شریک۔ کتنے غافل ہو تم، اپنی عظمت کو تو سمجھو۔ جس کا خدا رب محمد ہو اور جس کا نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ ہو، وہ قوم دین کی طرف آتی کیوں نہیں؟ وہ قوم سچے ایمان والی بنتی کیوں نہیں؟ وہ قوم کیوں رسومات میں مبتلا ہیں؟ وہ قوم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی؟ آؤ اپنے نبی کے قدموں میں، آؤ اپنے رسول کے قدموں میں، آؤ اپنے اللہ کے سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اور رشتہ مضبوط کب ہوگا؟ گناہ چھوڑ کر۔ رشتے مضبوط کب ہوں گے؟ مسجدوں میں آ کے۔ رشتے مضبوط کب ہوں گے؟ قرآن پہ عمل کر کے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ مزنی کو کہا بلال حبشی نے مجھے ڈیوٹی دی گئی کہ تیری ماں کے دوپٹے مدینے کی سردی میں کافی نہیں ہوں گے، یہ کمبل ہے حضور نے عطا کیا ہے، کمبل استعمال کرو۔ انتظار تھا جس کے لیے اتنے دکھ سہے تھے کہ وہ جلوے جہاں آرا کب نظر آئے۔ نیند کسے آتی تھی؟ سفر کی تھکن تو تھی لیکن نیند کسے آتی تھی؟ صبح کا وقت ہوا، بلال نے اذان پڑھی، اور حضور کی عادت تھی کہ فجر کی نماز، چونکہ حجرہ بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا، ابھی بھی لگا ہوا ہے، تو حضور سنت بھی گھر میں پڑھ کر آتے، سنتیں بھی حضور فجر کی گھر میں پڑھ کر آتے۔ جب تکبیر پڑھی جاتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ، تو حضور اپنے گھر کا پردہ ہٹاتے اور باہر تشریف لاتے۔ کب آتے حضور؟ جب بلال کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اسی لیے حضور فرماتے کہ جب تک مجھے نہ دیکھنا اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ جب تک، یہ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے کہ آقا کی حدیث کہ جب تک مجھے نہ دیکھنا اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ تو سب بیٹھے رہتے تھے اور اقامت ہوتی تھی، بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حضور حجرے سے نکل کے آتے تھے، صحابہ حضور کو دیکھتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب حضور علیہ السلام تو ظاہری طور پہ آ نہیں سکتے، تو صحابہ کب کھڑے ہوتے تھے؟ کب کھڑے ہوتے تھے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ۔ اسی لیے آج تک اہل سنت کا دستور یہی ہے کہ حضور کو دیکھو، سرکار فرماتے مجھے دیکھو تو کھڑے ہونا، لا تقوموا حتی ترونی، مت کھڑے ہونا جب تک مجھے دیکھنا نہیں۔
تو اسی لیے پھر ہمارے علماء نے جو شاک ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور آتے کب تھے، حضور آتے کب تھے۔ کوئی مسئلے کو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ مت بنایا کرو، عاشق بنو، جو صحابہ اور رسول اللہ کرتے تھے کہتے تھے بس اسی کو کرو، مگر ایمانداری سے کتابیں دیکھو، دیانت داری سے کتابیں دیکھو، فرقہ واریت کے ساتھ کتاب مت دیکھو، ورنہ فرقہ واریت کے ساتھ قرآن بھی پڑھو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اسی کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے۔ کیوں؟ اگر فرقہ واریت کی اینک لگا قرآن بھی پڑھو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو بخاری مسلم سے کیا ملنا ہے؟ آپ کو کتابیں پڑھنی اگر ہے تو اسلام کی اینک لگا کے پڑھو، نور مصطفیٰ کی اینک لگا کے پڑھو، آپ کو سچی سچی بات ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کیسی ہے، کہ جیسے رنگ کا چشمہ لگاؤ دنیا ویسے نظر آتی ہے، تو آپ کو بھی تو یہی کہتے ہیں ایمان کا چشمہ لگا کے قرآن پڑھ، نبی کی اتنی فضیلتیں نظر آئے گی کہ تو کہنے پہ مجبور ہوگا کہ الحم کی الف سے والناس کی سین تک کے پورا قرآن نعت مصطفیٰ۔ بات عشق کی ہے نا، ایمان کی ہے۔ تو انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہوا، صحابہ جمع ہو گئے، انہیں کوئی نہیں پہچانتا، صرف بلال کو پتا ہے کوئی مسافر آیا ہے اور چراغوں کا دور ہے، فجر کا وقت ہے۔ حضور جیسے آئے دیکھا اور آنسو نکل پڑے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جان آنا۔ حضور کو دیکھا، حضور سیدھے مستقبل کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ تشریف لائے، تو اقامت ختم ہونے تک مصلی پر نماز شروع۔ نماز کے بعد اجالا ہوا تو حضور نے سب پہ نظر ڈالی۔ فجر کے بعد آقا کی عادت تھی کہ صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی، اور کبھی کوئی خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے، خود خواب دیکھتے تو خواب بھی بیان کرتے، تعبیر بھی بیان فرماتے۔ غرض کے بہت سارے معاملات ہوتے تھے، فجر بعد سب مسجد میں بیٹھ جاتے۔ آج کل تو سب کو بھاگنے کی پڑی رہتی، چاہے پھر ہوٹل پہ جا کر کے بیٹھیں گے لیکن مسجد سے بھاگ جانا ہے۔ خیر، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ عبادت کر کے بھی کچھ دیر، آدھا منٹ ہی صحیح، دعا کے بعد عبادت کے بعد مسجد میں بیٹھا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ مسجد میں عبادت کے بعد آدھا 1 منٹ 5 منٹ بیٹھنا یہ اللہ کے محبوبوں کا طریقہ ہے۔ کیوں محبوبوں کا طریقہ ہے؟ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، توجہ کرنا، کوئی کسی کے گھر جاتا ہے کسی کام سے، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھڑے کھڑے بھیج دیتے ہیں، یہ کام لے جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا قریبی ہوتے ہیں، کہ بھئی ذرا بیٹھ تو صحیح، کام سے ہے لیکن بیٹھ تو صحیح، کام ہوا اچھا میں چلتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک۔ لیکن جو محبوب ہوتے ہیں، جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، کام سے آیا تو بٹھایا، چائے پلائی، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد کام ہو گیا، اچھا میں چلوں، ارے بیٹھ نا، کہاں جا رہے بیٹھ، کیوں؟ ارے کام تو ہو گیا نا، کام سے آیا تھا کام تو ہو گیا، لیکن اب جو بٹھایا جا رہا ہے وہ محبت کے تقاضے کے تحت بٹھایا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو آئے مسجد میں کس لیے؟ نماز کے کام سے۔ نماز تو ہو گئی، آئے تھے کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا بیٹھ، اللہ نے کیا کہا نمازی کو؟ بیٹھ جا۔ تو بیٹھتے ہو نا قعدہ میں، بیٹھ گئے، اب نماز پڑھ لی، اپنی مراد مانگ بھی لی، اب جا رہے ہیں، تو گویا کہ قدرت کریے اور بیٹھ، کیونکہ تو میرا محبوبوں میں سے۔ تو مسجد میں سب نہیں بیٹھ سکتے نماز کے بعد، جس کو قدرت چاہتی ہے وہی بیٹھ، اور جو بیٹھتے ہیں ان کی نشانی ہے کہ وہ محبوبوں میں سے، اس لیے آدھا ہی منٹ سے ہی تھوڑا سا بیٹھ جائے، 1 ہی منٹ سے ہی بیٹھ، یہ محبوبوں کا طریقہ ہے۔ تو حضور کی عادت کریمہ تھی بیٹھ، تو سب کے نظر ڈالی، کمبل اوڑھ کر کوئی نوعمر اور جوان خوبصورت بیٹھا تھا، سرکار نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، نام بھی جانتے کبھی، ادھر آؤ۔ جب نام لے کے پکارا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، بڑے دکھ سہ کر آئے ہو نا، بڑے دکھ سہ کر آئے ہو، اب ہمارے ہی پاس رہنا، یہیں رہنا، یہیں تو دیکھو جو ادھر باتیں کہی گئی اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے گھر کی چھت نہیں دوں گا، حضور کہتے ہیں میرے پاس رہنا، مطلب جواب دیا جا رہا ہے اب تجھے کسی کی چھت کی ضرورت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ جو مل گئے، تم نے یہیں رہنا، یہیں زندگی گزر۔ جی یا رسول اللہ۔ اب حضور کے پاس رہتے ہیں، چونکہ حضور کو پتہ ہے اس کا ہے کوئی نہیں،
ماں بھی چھوڑ آیا ہے، چچا بھی چھوڑ آیا ہے، وطن بھی چھوڑ آیا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبیلہ ہے، علاقہ ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، باپ ہے، کوئی نہ کوئی کسی کا ہے نا، یہ تو سب چھوڑ آیا ہے۔ تو حضور مکمل پیار دیتے تھے، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بھی کھلاتے، ماں کی ممتا نہ یاد آ جائے، ماں کا پیار بھی، بلکہ ماں سے زیادہ پیار دیا جائے۔ ایک دن ایسا ہوا، ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا عبداللہ مزنی سے، فاروق اعظم ناراض ہو کے خوب ڈانٹا، حضرت فاروق اعظم جلالی تھے، خوب ڈانٹا۔ اچھا حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، حضور تو پیار ہی دیتے تھے، اب بڑوں سے پیار ملے اور بڑوں کے بعد جن کا درجہ ان سے ڈانٹ ملے، اور جس کو کبھی ڈانٹ نہ ملی اور پہلی بار ڈانٹ ملتی ہے تو بولو آدمی صرف ڈانٹنے پہ کتنا ٹینشن میں آتا ہے نا بھئی، جو مار پیٹ کھا کر کے بڑا ہوا ہو اس کو کتنا بھی مارو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جسے کبھی ڈانٹ بھی نہ ملی ہو کوئی گھور دے وہ پورا دن موڈ آف رہتا ہے۔ صحیح ہے نا یہ بات؟ گھر پہ جو بچے مار نہیں کھاتے، اسکول میں ٹیچر ڈانٹ دے تو دن بھر آنسو نہیں رکتے، ایسا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہی کبھی حضور سے مکمل پیار ملا، محبت ملی، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا، اب یہ چھپتے پھر رہے ہیں، آنسو روک رہے ہیں، فاروق اعظم کی ڈانٹ ان کو بے چین کر رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ ایسے میں سوچا آج حضور آئیں گے تو حضور کا سامنا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اگر سامنا ہوا تو برداشت نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جب کوئی اپنا نظر آتا ہے تو آدمی دکھڑا تو پیش کرتا ہے، روتا تو ہے، بغیر روئے آنسو نکل آتے ہیں اپنوں کے سامنے۔ آپ اس کو غور کریں، اللہ نہ کرے کسی گھر میت ہو جائے اور سگا بھائی آ جائے باپ کے انتقال پہ، پڑوسی کو دیکھ کے اتنا رونا نہیں آیا لیکن سگے بھائی کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، ہے نا، کیونکہ کوئی اپنا آیا ہے۔ تو اپنوں کو دیکھ کر کے دکھ یاد آتے ہیں، دکھ تازہ ہوتے ہیں۔ حضور کا سامنا آج نہیں کروں گا ورنہ برداشت نہیں ہوگا۔ چھپ کر کے پیلر کے پیچھے بیٹھ گئے، جیسے حضور آئے منبر پہ نظر پڑی، برداشت نہیں ہوا، رونے لگے، اور روئے تو پھر بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ لیکن حضور اپنے عاشقوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، منبر پہ بیٹھے بیٹھے آقا بلا لیتے، ادھر عبداللہ، تو یہ کتنی بڑی بات تھی، حضور جسے بلا لے کتنی بڑی بات تھی، لیکن وار بندہ پرور، غریب پرور مصطفیٰ، غم گسار امت مصطفیٰ، عشق کرنے والوں کے ساتھ انعامات کیسے ہیں۔ حضور نے منبر چھوڑ دیا، عبداللہ مزنی کے لیے منبر چھوڑ دیا اور ان تک چل کر کے گئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ لپٹ گئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ ہمت نہیں تھی کیا کہوں۔ کیوں رو رہے ہو؟ فاروق اعظم نے دیکھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، شاید رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفل میں بیٹھ کر کے جبکہ لوگ عبادت پہ مصروف تھے زور سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا کہ دوسروں کا خیال کر، مسجد میں اور بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، میں نے ڈانٹ دیا اس کو، شاید میری ڈانٹ پہ رو رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، غلطی میری تھی اور انہوں نے ڈانٹا، میں رو رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ عمر، ہائے ہائے عمر، کوئی غلطی کرے نا تم اس کو ڈانٹ سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، اس کو کبھی مت ڈانٹنا، یہ جو چاہے کرے، یہ جو چاہے کرے، اس کو کبھی مت ڈانٹنا، اس لیے کہ یہ بڑے دکھ اٹھا کر آیا میری خاطر، اب اس نے اتنے دکھ اٹھائے، اب اس کو کوئی دکھ نہیں دینا، جو چاہے اس کو کرنے دینا، ڈانٹنا نہیں اس کو۔ فاروق اعظم نے، یعنی کہ گویا کہ کسی کو وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے، جو کرے اس کو۔ دیکھو عاشقوں کے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں، لیکن پھر زندگی نے وفا نہ کیا۔ ایک دن بیمار ہوئے اور بیماری میں اتنا بخار بڑھ گیا کہ برداشت نہ کر سکے اور چھوٹی سی عمر میں انتقال ہو، نہ عمری میں ہی، بہت دن نہیں جی سکے، چھوٹی سی عمر میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں یہ رسم تھی اور آج بھی ہمارے یہاں ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر والے دیں، کفن گھر والے پہنائیں، یہی ہے نا، قبر میں گھر والے اتاریں۔ اب ان کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا اور گھر والے بھی نہیں تھے، سرکار نے ڈیوٹی دی، اس کو غسل دیں گے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، کفن پہنائیں گے صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ اب غسل بھی دونوں نے دیا، کفن بھی پہنایا۔ اب جب اتنی ڈیوٹی ذمہ داری ملی تو سوچا کہ جو غسل دیتا ہے کفن پہناتا ہے وہی قبر میں بھی اترتا ہے، دونوں اتر گئے قبر میں۔ سرکار نے فرمایا باہر آؤ، آقا نے فرمایا باہر آؤ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان حضور۔ وہ باہر آئے،
فرمایا میں خود قبر میں اتروں گا. لوگ کہتے ہیں تیسرے سوال کے وقت حضور قبر میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں عاشقوں کے لیے تو قبر میں اتارنے والا معاملہ بھی سامنے. حضور سب کی قبروں میں نہیں اترے. چند لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کی قبر میں حضور